یا آپ زندگی کے اس موڑ پر ہیں جہاں لگتا ہے کہ سب راستے بند ہو چکے ہیں، نہ جیب میں پیسے ہیں، نہ سر پر چھت، اور نہ ہی کوئی امید باقی ہے؟ کیا آپ اچھی نوکری، اچھا جیون یا محض دل کے سکون کی تلاش میں تھک چکے ہیں؟ لیکن ذرا تصور کریں، ایک اللہ کا نبی جو کل تک محلوں میں رہتے تھے، شہزادوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، آج وہ ایک اجنبی شہر میں ننگے پاؤں بھوکے اور پیاسے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہے، پیچھے سے دشمن آ رہے ہیں، وہ اکیلے ہیں، لیکن پھر اس کے ہونٹوں سے چند الفاظ نکلتے ہیں، ایک ایسی دعا جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ صرف کچھ ہی گھنٹوں میں اللہ نے انہیں گھر بھی دیا، بہترین کھانا بھی دیا، باعزت روزگار بھی دیا، اور ایک نیک بیوی بھی عطا فرما دی۔ دیکھیں، آج کے ویڈیو میں ہم قرآن کے اس معجزاتی جملے کی طاقت کو جانیں گے جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سچ میں یہ دعا سورہ قصص آیت نمبر 24 میں ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو کہیں بھی سرچ کرنا، مطلب ریفرنس کے ساتھ ہے، اتنی پاورفل ہے، مطلب آپ زندگی سے کچھ چاہتے ہو نا تو اسے ضرور پڑھنا۔ اس کا دعا سن لیں۔ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، ترجمہ ہے، اے میرے رب، جو خیر بھی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ مطلب یہاں پہ ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ ہم اپنی زندگی سے چاہ کیا رہے ہیں وہ بھی نہیں پتہ، کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، کچھ پتہ ہی نہیں کیا چاہیے لائف سے، تو آپ یہ پڑھو گے نا تو اللہ کی طرف سے جو بہترین ہے وہ آپ کو ملے گا۔ لیکن یہ دعا کب مانگی گئی؟ اس کے پیچھے کا درد سمجھنا ضروری ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو وہ کوئی سفر کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ مصر سے مدین، ایک شہر کا نام ہے، 8 دن کا سفر تھا، اور اس پورے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر رہے تھے، پاؤں سے جوتی ٹوٹ گئی تھی، پاؤں مبارک چھالوں سے بھر گئے تھے۔ سوچیں اس حالت کو، بھوک پیاس، سفر کی تھکاوٹ اور انجانے دشمن کا خوف۔ جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، بہت بھیڑ ہوگی، چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وہاں 2 لڑکیاں الگ الگ کھڑی تھی اپنی بکریوں کو روکے ہوئے، باوجود اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود انتہائی کمزور اور تھکے ہوئے تھے، ان کی غیرت اور شرافت نے گوارا نہ کیا کہ لڑکیاں پریشان کھڑی رہیں۔ انہوں نے آگے بڑھے، ان کی مدد کی اور جانوروں کو پانی پلایا۔ نیکی کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی سے بدلہ نہیں مانگا، کسی سے اجرت نہیں مانگی، وہ خاموشی سے جا کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں سیکھنا ہے۔ اس وقت وہ شدید بھوکے تھے، وہ کہہ سکتے تھے یا اللہ مجھے کھانا دے دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا پھر کچھ بھی، لیکن انہوں نے اپنے رب سے کیسے مانگا؟ انہوں نے کہا ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اس دعا کی خوبصورتی دیکھیں، خیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مطلب خیر کا مطلب بہتری ہے۔ گویا وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، روٹی، گھر یا امن یا کچھ بھی جو میرے لیے بہتر ہے مجھے خود نہیں پتا، بس تو اپنی طرف سے جو بھی خیر بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عاجزی کی انتہا ہے کہ انہوں نے اپنی حاجت کا نام نہیں لیا، بس اللہ کی رحمت پر خود کو چھوڑ دیا، فقیر بن کر مانگا۔ یاد رکھیں جب ہم اللہ کے سامنے فقیر بنتے ہیں نا تبھی وہ ہمیں غنی کرتا ہے، دیتا ہے جو چاہیے ہمیں۔ اب ذرا اس دعا کا فوری اثر دیکھیں، اللہ نے کیسے انتظام کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر نہیں گزری تھی کہ وہی لڑکی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو پانی پلایا اس کی اجرت دے۔ دیکھیں اللہ کا پلان، فرسٹ میں انہیں کھانا ملا۔ جب وہ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے تو سب سے پہلے ضیافت ہوئی۔ دوسرا، حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، اب تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ تیسرا، نوکری ملی، انہیں 8 یا 10 سال کے لیے بہترین روزگار مل گیا۔ اور چوتھا، انہی میں سے ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی دعا نے زندگی کے 4 بڑے مسائل حل کر دیے، روٹی، چھت، روزگار اور رشتہ، سب کچھ مل گیا۔ تو آج ہم بھی انہی پریشانیوں کا شکار ہے، کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، کوئی ڈگری لے کر روزگار پھر رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، بہت پاورفل ہے۔ مطلب ہمیں کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم آگے کیا کریں، پلاننگ تو ہوتی ہے لیکن کچھ وجہ سے وہ ہٹ جاتی ہے یا پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو آف کورس یہ دعا ان سب کا حل ہے، اور پرسنلی یہ میرا فیوریٹ بھی ہے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں۔ اگر شادی میں رکاوٹ ہو، چلتے پھرتے کثرت سے اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ جاب نہیں مل رہی ہو تو پڑھیں، نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب دل اداس ہو، سمجھ نہ آئے کیا کرے، کیا مانگے، تو بس یہ پڑھ لے اور اللہ پر چھوڑ دے۔
آج سے ہی عہد کریں انشاءاللہ ہم سب بھی جب بھی دل گھبرائے گا ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کے سامنے یہ صدا لگائیں گے، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور آگے شیئر کرنا، شاید کسی اور دکھی دلی کا سہارا بن جائے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ اور ہاں، جس کیپ کٹ کا لنک چاہیے تو ڈسکرپشن میں میرے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ چینل کا لنک ہے، وہاں پہ میں سینڈ کرنے والی ہوں، تو سب جوائن ہو جائے۔ اور وہاں پہ اور کچھ بھی میں شیئر کرتی رہتی ہوں۔